بلتستانی روایتی چو نمکین چو نا روایتی روٹی خوربا نگای چنداری زد یوزی و ہنگاری ایشی مزاوت اور نگای ایشی انجوائے بت چھنداری تیاری سا بھرپور انداز میں جو چھنداری خصوصی طور پر استعمال بے چیز کو نمکین چائے نہ دیسی خوربا انجو نمکین چائے خصوصی طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے ماہ مبارک رمضان کے آداب اور رسوم بلتستان کے حوالے سے، کہ بلتستان میں جو ہے اسکردو میں جو ہے مراسم اور آداب اور رسوم ماہ مبارک رمضان کس طرح سے ہیں۔ وہاں لوگ جو ہے ماہ مبارک رمضان کی جو مراسم ہوتے ہیں اور جو رسوم ہوتے ہیں وہ کس طرح سے برگزار کرتے ہیں، روزے کو کس طرح سے رکھتے ہیں، سحری اور افطاری میں لوگ کیا کیا جو ہے بناتے ہیں، اور دعوت کے حوالے سے تو انہی موضوع پہ جو ہے وہ ہم نے جاننے کے لیے آج ہم نے فصیحی اسٹوڈیو میں جو ہے ہم نے قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین شیخ بشیر مقدسی صاحب کو ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے، اور ان کی جو ہے وہ تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قبلہ موصوف جو ہے اس وقت حوزے علمیہ قوم میں امام خمینی یونیورسٹی میں جو ہے تفسیر کے اوپر جو ہے پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اور موصوف میں نے پہلے بھی کہا کہ تعریف کی کوئی محتاج نہیں ہے، اور ان کا تعلق بھی بلتستان کے شگر سے ہیں اور اس وقت قم میں مقیم ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اللہ ہمارے روزہ اپنی درگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ناظرین، آج جو ہے ہم اس پروگرام کا جو سب سے پہلا سوال جو ہے قبلہ سے یہی کرنا چاہتے ہیں کہ روزے کسے کہتے ہیں، اور بہت ہی سمپل اور سادہ الفاظ میں آپ سامعین تک پہنچائیں، ناظرین تک پہنچائیں کہ روزے کی تعریف۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں روزے سے مراد یہ ہے کہ انسان صبح سے اذان صبح سے اذان مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو دور رکھیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں توضیح المسائل میں مذکور ہیں۔ سبحان اللہ جی، بہت اچھا بہت اچھا۔ قبلہ کوئی حدیث روزے کی اہمیت فضیلت کے حوالے سے؟ حاضرین کرام، روزے کے حوالے سے بہت سارے احادیث روزے کی اہمیت اور فضیلت میں نقل ہوئی ہیں، لیکن ایک حدیث جو مجھے بہت زیادہ پسند آئے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ۔ اگر بندہ جانتا کہ رمضان میں کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، تو یہ آرزو کرتا، یہ شخص، یہ بندہ آرزو کرتا کہ پورا سال ہی رمضان رہتا، پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ کیا بات ہے، یعنی مطلب روزہ صرف بھوک وغیرہ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری فضیلتیں اور رحمتیں اور برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، جس سے انسان غافل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، بے شک بے شک، زبردست۔ تیسرا سوال کل میرا آپ سے یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ مراسم آداب و رسوم رمضان ہمارے بلتستان میں، آپ کے منطقے بلتستان میں کس طرح سے لوگ مناتے ہیں؟ جی قبلہ، اس حوالے سے یہ بتا سکتے ہیں کہ رمضان سے پہلے تقریباً ہر جگہ پر رمضان کے حوالے سے، استقبال کے حوالے سے اہتمام ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ ہمارے ہاں بھی ہے، اور خاص کر لوگ رمضان آنے سے پہلے 2-3 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، مسجدوں کی صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگ بھی اپنے گھروں اور کپڑے وغیرہ کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں۔ خاص کر وہ لوگ جو پورا سال نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ بھی رمضان آنے سے پہلے کپڑا وپڑا دھو کر کے جو ہے رمضان میں نماز پڑھنے کی تیاریاں کر لیتا ہے۔ یہ رمضان میں یہ مراسم آداب ہیں کہ کوئی انسان جتنا برا ہی کیوں نہ ہو، وہ رمضان میں برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور کھلے عام کچھ کھانے پینے سے بہت
پرہیز کرتا ہے رمضان کا خیال رکھتے ہوئے. بے شک. یہ رمضان کی برکت ہے نا، جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ بھی نمازی بن جاتا ہے. سبحان اللہ جی. بے شک بے شک. اب قبلہ آپ سے میرا جو ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ موقع افطار کے وقت ٹائم پہ جو ہے اور سحری کے وقت جو ہے آپ کے منطقے میں، آپ کے علاقے میں جی گھروں پہ یا افطاری کے لیے کیا کیا بناتے ہیں اور کیا کیا پیش کرتے ہیں؟ جی ایکچولی آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان میں کھانے وانے کے حوالے سے تھوڑا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، افطاری اور سحری، خاص کر افطاری پر. تو ہمارے ہاں بھی افطاری کے حوالے سے کہا جائے تو وہی نارمل چیزیں ہیں، جلابی پکوڑا وغیرہ ہیں، فروٹس وغیرہ کے حوالے سے بھی اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن سحری کے ٹائم پر بھی کچھ اہتمام ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز جو اسپیشل ہے بلتستان سے، واہ جی واہ. کہیں آپ کو یہ چیز، یہ کھانا نظر نہیں آئے گا. وہ ہماری زبان میں اسے چائے نمکی کہتے ہیں، واہ جی واہ. نمکین چائے. ماشاء السلام علیکم. اٹس ٹی ٹائم. ہمارے لیے یہ نمکین چائے کا ٹائم ہے. اور ہمارا گلگت بلتستان، خصوصاً بلتستان کا مخصوص مزیدار زبردست غذائیت سے بھرپور نمکین چائے اور چلیمر اور چفے. واہ کیا بات ہے جی. ان تینوں کو مکس کر کے کھانے میں جو مزہ ہے نا، وہ اور کسی چیز میں کہاں. اور بلتستان کے لوگ تو بخوبی واقف ہیں ان تینوں چیزوں کی افادیت سے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں. بٹ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو بہت مطلب اس کی افادیت کے بارے میں بتا رہی ہوں. یہ ہے چلیمر، یعنی کہ خوبانی کی میٹھی خوبانی کی گھی کی جو ہے تیل، اور وہ ہے چفے. بلکہ میں اس کو چفے کہتے ہیں، اردو میں اس کو ستو کہتے ہیں، جو سے بنایا جاتا ہے. اور یہ ہے نمکین چائے. نمکین چائے میں نے اس وقت چفے ڈالا ہوا ہے، اس لیے کلر تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے، بٹ پنک کلر کی ہوتی ہے. تو اس وقت ہم تو کھا رہے ہیں نمکین چائے، چلیمر، چفے. اگر آپ میں سے کسی کو کھانا ہے تو فٹافٹ نمکین چائے بنائیں، چلیمر لے آئیں، چفے لے آئیں اور کھائیں اپنے خرچے پہ. اللہ. یعنی سحری میں جو ممکن ہی نہیں ہے، بہت سخت ہے کہ کوئی بلتی ہو لیکن وہ چائے نمکی یا نمکین چائے سے وہ استفادہ نہ کرے. بلتستان سے تعلق رکھنے والا انسان جہاں کہیں بھی ہو، وہ چاہے لندن میں ہی کیوں نہ ہو، وہ چائے نمکی ضرور پیے گا سحری کے ٹائم پر. اور اس میں ایک خاص لذت بھی ہے اور اس کے ساتھ دلی لگاؤ بھی ہے بلتی حضرات کو. اور اس اسپیشل چائے کو اسپیشل گھی کے ذریعے سے اسے تیار کیا جاتا ہے اور اس گھی سے اس کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے. سہما رمضان انو بلتستان گاونو سنزاری زچاس کن پھسپب زکا گرل بسف شوین دبنا وقت نمزون سرو اونسا یا گرل کن ملپی نچوک پھسپب زکا بینت پین ازان کن نچوک سنزاری کسا نتی پیوچو بیرمو بسف شوین دبنا اونا کارپمرتان سے یاچو سکو بسف شوین سنزاری کا تھیل یخفی خوربتا مکریم پو دوسے یا وارسا درولینت پین دبنا کلچانا ازوک سا تھا دیزین سنزار پک ہمسل بیا پھرے اچار سا پھسپب زکا شوین دبنا سپاغ زکا کارپمرنا چلی مار اس کی لذت اور بڑھ جاتی ہے، مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس میں. یہ اسپیشل چیز ہیں جو کہیں آپ کو نہیں ملے گی سوائے بلتستان کے. اور یہ چائے جو ہے یہ خالی استفادہ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہاں یہ ہے یا اس نہیں؟ چائے کے ساتھ اسپیشل روٹی ہوتی ہیں، ماشاء اس کے بغیر مزہ نہیں آتا ہے. اس روٹی کو ہماری زبان میں کھربا کہتے ہیں. اسپاقین دبنا چھو چھو فتونو پیوچوینو مارتان سے یا کھربون چاکستامین کھربون چاکستان سے زین دبنا مارتان یاچو کرن سمجی تھومی کا نیو رنگان چھو ینچس کمپین. بلتستانی روایتی جو نمکین چونا روایتی روٹی کھوربا نگای چنداری زد یوزیوا ہنگای ایشی مزات اور نگای ایشی انجوائے بت. سنزاری تیاری سا بھرپور انداز میں جو سنزاری خصوصی طور پر استعمال بے چیز کو نمکین چائے نہ دیسی کھوربا انجو نمکین چائے خصوصی طور پر جو یا واخلا نام فرپرون گاما کوار کھورنا سنزار زین. ہم لوگ اسے کھربا کہتے ہیں یا تنکور یا کھربا، بعض جگہوں پر تنکور بھی کہتے ہیں، کھربا بھی کہتے ہیں. تو اس چائے کو اس کھربے کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور اسے
اسپیشل پذیرائی اور اہمیت دی جاتی ہے مخصوصاً سحری کے ٹائم پر. یہ چائے فقط بلتستان کی حد تک ہے یا گلگت بلتستان میں، پاکستان میں تو کہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، یا یہ پورے علاقے یعنی پورے منطقہ گلگت بلتستان میں، یا خود مخصوص جو ہے وہ بلتیوں کے ساتھ ہے؟ ایکچولی بالکل مخصوص ہے بلتیوں کے ساتھ. گلگت میں بھی شاید یہ چائے یہ نہ ہو. اس طرف والے جو ہندوستان ہے ہاں وہاں تبت وغیرہ میں شاید ممکن ہو پائے جائیں، جی جی کیونکہ وہ بھی بلتستان کا تھوڑا سا حصہ ہی تھا جی، پہلے سے. صحیح. لیکن عام طور پر جو بلتستان میں جس طریقے سے اس چائے کو تیار کیا جاتا ہے اس طریقے سے کہیں آپ کو شاید نہ مل جائے یہ چائے. جی ناظرین، تو کلو صاحب نے فرمایا کہ نمکین چائے جس کو ایک مخصوص گھی کے ساتھ بنائی جاتی ہے اور اس چائے کے ساتھ کھانے کے لیے ایک مخصوص روٹی بھی ہوتی ہے، اس کا نام کھوربا ہے. تو یہ مخصوص بلتستان کے ساتھ ہے اور بلتستان ہی میں آپ کو ملیں گے. بلتستان کے علاوہ شاید ہندوستان میں جو بارڈر کا ہاں جو اس پار میں شاید مل جی جائے. جی وہاں بھی شاید یہ چائے مل جائے. اور کشمیر میں بھی تقریباً میرے خیال میں چائے کشمیری سے. اس کو چائے کشمیری کہا جاتا ہے اور کشمیر میں بھی تقریباً ہے. اور اس چائے کو بنانے کے لیے قدوہ صاحب کوئی مخصوص برتن ہے یا عام کل جو پورے بلتستان میں یا پوری دنیا میں جو ہے اسی میں بنا لیتی ہیں، یا کوئی مخصوص ظرف ہے اس کے لیے؟ کوئی خاص وہی انگلش میں اسے اسپاٹ کہا جاتا ہے، صحیح. جسے ہم فتیلہ کہتے ہیں. جی 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 اس میں اس چائے کو تیار کیا جاتا ہے. تو اسے ٹائم لگتا ہے، چائے بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن بننے کے بعد بہت اچھی بن جاتی ہے چائے اور پیتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے لوگوں کو، خاص کر بلتستان سے تعلق رکھنے والوں کو. صحیح. بہت بہت شکریہ جی. تو میرا جو ہے چوتھا سوال یہ ہے، ماہ مبارک رمضان میں آپ کے علاقے میں بلتستان میں جو دعوتوں کا سسٹم ہوتا ہے، خصوصاً جو ماہ مبارک میں، اس میں ایک ہے خانوادگی یعنی وتھ فیملی، اور دوسری دعوت جو ہے عمومی یا پورے محلے والے کو ہوتا ہے یا پورے علاقے کو دعوت ہوتی ہے. تو یہ سسٹم آپ کے ہاں ہے یا نہیں؟ جی سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ ماہ رمضان ہی افطاری کا مہینہ، دعوت کا مہینہ ہے، جی جس میں دعوت دینے کو بہت اہمیت اور تاکید اس کی ہوئے، اس کو بہت اہمیت حاصل ہے. لیکن بلتستان میں اس لیول پر دیکھا جائے تو دو طرح کے ہم اس حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں. ایک پبلک لیول پر جو دعوت ہوتی ہے جی وہ غالباً مسجد میں ہی افطاری لے جاتے ہیں اور وہاں پر پبلک لیول پر تقسیم کر دیتے ہیں افطاری کو. جی لیکن خاص کر فیملی انویٹیشن وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، جس میں خاص اپنے رشتہ داروں اور ریلیٹیوز کو دعوت کر کے گھر پر بلایا جاتا ہے اور ان کے لیے افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے. غالباً طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، جو عمومی سلسلہ ہوتا ہے وہ مسجد میں افطاری تیار کر کے لے کے جاتے ہیں تاکہ نمازی وہاں پر عمومی جو آتے ہیں وہ وہاں سے افطاری کھا کے چلے جائیں. بہت اچھا. اور پانچواں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے منطقے میں، آپ کے علاقے میں ماہ مبارک رمضان کے لیے کوئی خاص احترام یا اہمیت یا استقبال ماہ مبارک رمضان، اس طرح کوئی پروگرام یا کوئی جو ہے وہ اہمیت خاص ہے یا نہیں؟ جی ماشاءاللہ سے اس حوالے سے یہ بتا سکتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے پورے عالم اسلام کا یہ حالت ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اس کے استقبال کے پروگرام وغیرہ رکھتے ہیں تاکہ جو لوگ آمادہ ہو جائیں. اور رمضان میں اس کی اہمیت کے پیش نظر، روزے کی اہمیت کے پیش نظر، اس مہینے کی تقدس اور اس کی عظمت کے پیش نظر کھلے عام کھانا کھانے سے لوگ بہت پرہیز کرتے ہیں. بلکہ ہمارے اسکردو وغیرہ میں تو تمام ہوٹلز وغیرہ پر پابندی لگ جاتی ہیں. صرف کچھ ہوٹلوں کو پرمیشن مل جاتے ہیں کہ وہ مسافروں کو سروے کریں، اور تو صرف مسافر وغیرہ جا کر کے وہاں کھا سکتے ہیں اور مقامی حضرات وہاں جا کر استفادہ نہیں کر سکتے، کھانا وغیرہ نہیں کھا سکتے ہیں. خاص کر رمضان میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، جو روزہ نہ رکھنے والا ہو وہ بھی رمضان میں روزے کی اہمیت کے پیش نظر کھلے عام کھانا کھانے سے پرہیز کرتے ہیں اور گھبراتے بھی ہیں. یہ رمضان کی اہمیت کی وجہ سے. ماشاء اللہ جی، بہت اچھا. اور دوسرا جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ بلتستان میں جو بچہ یا بچی جن کا روزے اولی ہے
پہلی دفعہ ان پر فرض ہوا ہے، واجب ہوا ہے، یعنی اس سال مثلا. تو بعض ملکوں میں ہم نے دیکھنے کو ملا ہے، بعض ملکوں میں ہے یہ سسٹم کہ ان کے لیے کوئی مؤسسہ یا تنظیم ہوتی ہے، وہ لوگ بلاتے ہیں، پھر ان کے لیے جشن کا جو ہے وہ پروگرام بناتے ہیں، اور ان کے لیے وہاں پر جشن بھی رکھتے ہیں، افطاری بھی وہاں پہ ہوتی ہے. کچھ چیزیں ان کے لیے مثلا جا نماز یا موج سے جگہ ہوتے ہیں، یا تصویر وغیرہ ہوتی ہے، یا مفاتیح الجنان یا دعا کی کتاب شتا وغیرہ ان کے لیے ہدیہ دیتے ہیں. آیا یہ سسٹم جشن کا بنانا اور یہ سسٹم بچی اور بچیوں کے لیے آپ کے منطقے میں بلتستان میں ہے یا نہیں؟ جی ناظرین گرامی، اس حوالے سے مختصر طور پر اگر بیان کروں تو یہ ہے کہ گھریلو سطح پر جو سب سے پہلی بار جو روزہ رکھتا ہے اسے خاص اہمیت دی جاتی ہے، یعنی اس کے کھانے کا اہتمام تھوڑا زیادہ کیا جاتا ہے، اور چونکہ پہلی بار روزہ رکھ رہا ہے اس لیے اس کی تقویت کی چیزیں بھی فراہم کی جاتی ہیں. اور ریلیٹیوز کے حوالے سے دیکھا جائے تو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کہتے ہیں فلانی نے پہلی بار روزہ رکھا ہے تو اس کے لیے دعوت کا اہتمام کر کے ریلیٹیوز اسے گھر پہ بھی بلاتے ہیں. اور جہاں بعض جگہوں پر عید الفطر کے ایام میں، عید الفطر کے دوران اسے کپڑا وغیرہ بھی گفٹ میں دے دیتے ہیں چونکہ اس نے پہلی بار روزہ رکھا ہے، اس حوالے سے اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن کہیں بلا کر کے انہیں جشن کے طور پر کچھ جشن منایا جائے یہ سلسلہ نہیں ہے، لیکن سنا کہیں بعض جگہوں پر شروع ہوا ہے، بہت اچھا ہے تاکہ ان کی تشویق ہو جائے. یہ سلسلہ پورے بلتستان میں ہونا چاہیے، لیکن یہ سلسلہ سننے میں آیا ہے کہ شروع ہوا ہے اور اچھی بات بھی ہے، اچھا سلسلہ ہے. سلسلہ وہ سسٹم تو اچھا ہے، ان کی تشویق بھی ہو جائے. بالکل یہ بہترین اہمیت ملنی چاہیے تاکہ جی. وہ. اور ساتواں جو میرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں نماز جماعت مسجدوں میں جماعت ہوتی ہے یا نہیں؟ بعض جگہوں میں دیکھنے کو ملا ہے مثلا پہلے افطاری ہوتی ہے اپنے گھروں پہ، یا دعوت پہ جو لوگ چلے جاتے ہیں یا گھروں پہ افطاری کرتے ہیں، افطاری کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر لوگ مسجد میں جاتے ہیں، امام جماعت تشریف لاتے ہیں، امام جمعہ تشریف لاتے ہیں، پھر ان کے ابتدا میں نماز جماعت ہوتی ہے. لیکن آپ کے منطقے میں، آپ کے علاقے میں کیا سسٹم ہے؟ اس حوالے سے یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ مبالغہ رائے نہیں ہے کہ بلتستان سے تعلق رکھنے والے لوگ مذہبی اور دینی حوالے سے بہت پابند ہوتے ہیں، دینی رسومات کے حوالے سے بہت پابند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو اکثر یہ ہے، یہ جو جس نے بلتستان کا وزٹ کیا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ لوگ دینداری اور مذہبی رسومات کے حوالے سے بہت آگے ہیں، بہت پابند ہیں. تو رمضان میں بھی یہ سلسلہ اور بڑھ جاتا ہے، اور رمضان میں ان کی عبادات، ان کی رسومات، ان کی مذہبی رسومات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو رمضان میں یہ لوگ نماز افطار کے بعد ہی پہلے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جا کر کے، نماز باجماعت وغیرہ نماز برقرار ہوتی ہیں، نماز کے فوراً بعد افطار کر کے سب گھروں کو چلے جاتے ہیں مسجد سے. اور بعض جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء کے بیچ میں افطاری کر کے پھر نماز عشاء شروع کر دیتے ہیں. تو غالباً طور پر اکثریت کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ افطاری نماز کے بعد ہی ہوتی ہے، پہلے نماز باجماعت ادا ہوتی ہے، پھر افطاری کا سلسلہ ہوتا ہے. تو قبلہ صاحب اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا نا؟ یقیناً نماز سے اول وقت کی جتنی اہمیت ہیں وہ انسان احادیث میں مراجعہ کی طرف رجوع کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی اہمیت کے حامل ہے نماز، یعنی فرسٹ ٹائم پر نماز ادا کرنا. تو یقیناً افطاری جب انسان کرتا ہے تو اس میں سستی آ جاتی ہے اور نماز میں بہت ٹائم نکل جاتا ہے. تو نماز پہلی فرصت میں ہی ادا کرنے میں ہی بہتری ہے، اور اسی کی پیش نظر بلتستان میں بھی یہ سلسلہ ہے. پہلے نماز باجماعت ہوتی ہیں اور اس کے بعد افطاری ہوتی ہے. اسی نماز پہلی فرصت میں نماز پڑھنے کے حوالے سے وہ حدیث ہے، اولھا رضوان آخرھا غفران، یعنی نماز پہلی بار ادا کریں پہلی فرصت میں اللہ کی رضایت حاصل ہو جاتی ہے. تو اللہ یہ نماز باجماعت افطاری سے پہلے مساجد میں ہوتی ہیں؟ یہ بالکل مساجد میں نماز جماعت ہوتی ہیں، اس کے بعد افطاری کا انتظام ہوتا ہے، پھر گھر کو چلے جاتے ہیں. تو میرا آخری اور لاسٹ جو ہے وہ سوال 8واں یہ ہے کہ آپ کے منطقے میں اسکردو میں جو ہے خصوصاً اس ماہ میں، ماہ مغفرت ہے،
ماہ برکت ہے اور ماہ مہمانی خدا ہے، ہم مہمان ہیں، خدا میزبان ہے. تو اس ماہ مبارک کے رمضان میں جو نیازمند ہوتے ہیں، محتاج لوگ ہوتے ہیں، فقیر لوگ ہوتے ہیں، جن کی درآمد کم ہے، ان کی کوئی رسیدگی ہوتی ہے یا نہیں؟ ان کے لیے کوئی سپورٹ کہیں سے، کوئی انجمن کی طرف سے، کوئی جو ہے وہ امام جماعت کی طرف سے یا امام جمعہ کی طرف سے یا کوئی خیرین کی طرف سے یا کوئی اور ذریعہ، کوئی راہ ہو کہ جس کے ذریعے سے ان تک کوئی نہ کوئی رسیدگی ہو جائے؟ جی، اس حوالے سے تقریباً بعض جگہوں پر ہیں لوگ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خاص کر بعض جگہوں پہ دیکھا گیا ہے جو باہر ہیں وہ اپنے ریلیٹیوز جو محتاج مند وغیرہ ہیں ان تک افطاری کا کچھ بندوبست، کچھ چیزیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں مختصر طور پر، لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. اس ماہ رمضان میں عمومی پورے بلتستان لیول پر کچھ آرگنائزیشن وغیرہ ہونا چاہیے جو تمام مسکینوں اور فقراء میں افطاری کا سلسلہ، افطاری کی چیزیں پہنچا دیں. لیکن الحمدللہ بعض جگہوں پر ہیں کہ وہاں وہ اپنے علاقے کے حساب سے، اپنے گاؤں کے حساب سے، اپنے منطقے محلے کے حساب سے جمع کر کے اپنے محلے میں موجود غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے بلتستان کے لیول پر یہ کام ہونا چاہیے تاکہ تمام مسکین اور فقراء اس سے استفادہ کر سکیں. جی، بہت اچھا، بہت اچھا. جی ناظرین، تو ہمیں چاہیے اس وقت قبل یہ کورونا کی وجہ سے جو ہے جی، کافی پوری دنیا میں نظام درہم برہم ہے. تو جو ہم سے نیچے ہوتے ہیں، نیچے جو لوگ ہوتے ہیں یا جن کی درآمد کم ہے یا جو فقیر ہیں یا جو غریب ہیں، تو اس اوضاع میں، اس وقت میں جو ہے ان کے زیادہ سے زیادہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ان کو، ان کی جو ہے وہ ہیلپ کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے ہمارے دسترخوان پہ تو تمام چیزیں ہو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لیکن ہمارے ہمسایہ ان چیزوں سے محروم ہیں. بالکل. یہ پیغمبر نے بھی آخری نماز جمعے میں، شعبان کے آخری جمعے میں مسلمانوں کے روزہ داروں کی ایک ذمہ داری، بڑی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، یعنی روزے کے ساتھ ساتھ تم دوسروں کو اطعام اور صدقہ وغیرہ میں بھی بہت آگے رہنا چاہیے. وہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. انفاق کرو، صدقہ دے دو تاکہ تمہارا روزہ اور تمہاری عبادتیں بہتر انداز میں قبول ہو جائیں. یہ قبلت تو یعنی آپ کی جو ہے اس کلام سے یہ ہمیں نتیجہ جو نچوڑ ملتا ہے کہ فقط روزہ رکھنا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، بالکل یہ نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ فریضہ نہیں ہے، بلکہ اس روزے کے ساتھ ساتھ بھی ان افراد تک بھی رسیدگی ہونی چاہیے. تو ناظرین، آج کی ہماری یہ گفتگو یہیں پر تمام ہوئی، اور اگلے جو ہے انشاءاللہ پروگرام کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.